بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو پوائنٹ ود اعجاز خان، اور آج کا ہمارا سبق ہے 11ویں کلاس کا سبق نمبر 3، جس کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور یہ صنف مضمون ہے، اس کی صنف مضمون ہے۔ ابھی آتے ہیں مصنف کا مختصر تعارف۔ ابتدائی حالات: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 23 ستمبر 1912 کو جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام گلاب خان تھا، جو پٹھانوں کی یوسفزئی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے امراوتی کالج ناگپور میں استاد مقرر ہوئے، پھر قیام پاکستان کے بعد کراچی آ کر اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے مقالات کے ممتحن بھی رہے۔ ادبی خدمات: اردو تحقیق کی روایت کو مستحکم بنانے میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا کردار ہے۔ آپ نے ہمیشہ تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی کی۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ فارسی میں آپ کی مہارت مسلم الثبوت ہے۔ وفات: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 25 ستمبر 2005 کو تقریباً 93 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اہم تصانیف: علمی نقوش، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، تاریخی اسلاف، تاریخ بہرام شاہ، ہمارا تلفظ، معارف اقبال، جامع القواعد اور چند فارسی شعراء وغیرہ وغیرہ ان کے اہم تصانیف ہیں۔ مشکل الفاظ و معنی: رواداری، مروت، لحاظ، نفاق، نااتفاقی، ذک، نقصان، شکست، عناد، دشمنی، مفاہمت، راضی نامہ یا صلح، استوار، مضبوط، شیوہ، عادت، ترویج، رواج دینا، جداگانہ، الگ الگ، پیہم، مسلسل، جمعیت، اجماع، قیاس، خیال، الحاد، بے دینی، امتیاز، فرق، اقلیت، کم تعداد والے، بہبود، بہتری، نظریہ، خیال یا تصور، اور مساوات۔ مساوات کا مطلب ہے برابری۔ ابھی آتے ہیں ملٹیپل چوائس کویسچنس۔ سبق نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے والد کا نام گلاب خان تھا۔ اقبال نے 1930 میں خطبہ آل آباد میں آزاد وطن کا نظریہ پیش کیا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوہ بنایا ہے۔ کس بادشاہ کی بیجا رواداری سے ملک میں کافرانہ طریقے رائج ہو گئے؟ اکبر۔ مولانا محمد قاسم نے کس مشہور دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی؟ دیوبند۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تحریک خلافت کے رہنما تھے۔ مجدد الف ثانی نے کس کے عہد میں سختیاں جھیلی؟ جہانگیر کے عہد میں مجدد الف ثانی نے سختیاں جھیلی تھی۔ انگریز کی طرف مجبوراً مفاہمت کا ہاتھ کس نے بڑھایا؟ سر سید نے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے کون سی تحریک شروع کی؟ شدی تحریک۔ کانگریس پارٹی کی بنیاد ہندوؤں نے کب رکھی؟ 1885 عیسوی میں۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ کس سے تھا؟ جرمنی سے۔ نہرو رپورٹ کس سن میں پیش کی گئی؟ 1928 عیسوی میں۔ شاہ اسماعیل کا شاہ ولی اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ پوتے کا رشتہ ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا تھا۔ مشقی سوالات: بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ جواب: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنی مضمون نظریہ پاکستان کے آغاز میں بادشاہ اکبر اور اس کی بیجا رواداری کا تذکرہ کیا ہے۔ بادشاہ اکبر کا تعارف: اکبر مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ایک ہندو عورت
جودھا بائی سے شادی کی تھی اور دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی ایجاد کیا تھا۔ بیجا رواداری کا نقصان۔ اکبر بادشاہ نے اپنی سلطنت کے استحکام کی خاطر ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی اور بیجا نرمی اور رواداری کا مظاہرہ کیا، جس کے درج ذیل نقصانات ہوئے۔ ملک کی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل بڑھ گیا، ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہونے لگے، دینی معاملات میں مسلمانوں کی آزادی ختم ہو کر رہ گئی۔ مجدد الفسانی نے اسلام کی کیا خدمات انجام دی؟ جواب: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنی مضمون نظریہ پاکستان میں مجدد الفسانی کی خدمات کو بھی بیان کیا ہے۔ مجدد الفسانی کا تعارف۔ آپ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے۔ آپ نے ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کی اور لوگوں کو بدعات سے نکال کر قرآن و سنت کی طرف راغب کیا۔ ان کی خدمات۔ مصنف کے مطابق جب مجدد الفسانی نے دیکھا کہ بادشاہ اکبر کی ہندو نواز پالیسیوں کی وجہ سے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ اسلام کی سربلندی کی خاطر میدان عمل میں اتر آئے اور کلمہ حق بلند کیا۔ آپ نے محنت کر کے اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب بھی دین کا خادم بنا۔ مجدد الفسانی نے قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی مگر دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنی مضمون نظریہ پاکستان میں ہندوستانی تاریخ پر بات کرتے ہوئے حیدر علی اور سلطان ٹیپو کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو کون تھے؟ حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے اور ٹیپو سلطان ان کے بڑے بیٹے تھے۔ جنگ میں ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ مصنف کے مطابق حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے بڑی بہادری سے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کی دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور اپنوں نے بھی غداری کی، جس کی وجہ سے انہیں انگریزوں کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کی بنیادی مقاصد کیا تھے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنے مضمون نظریہ پاکستان میں کانگریس کے قیام اور اس کی بنیادی مقاصد کا بھی ذکر کیا ہے۔ کانگریس کا قیام۔ مصنف کے مطابق ہندوؤں نے 1885 میں برطانوی حکومت کی سرپرستی میں کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ کانگریس کی بنیادی مقاصد۔ ابتدا میں تو یہ تاثر دیا گیا کہ کانگریس ہندوستان میں بسنے والے تمام قوموں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے، مگر جلد ہی اس کے پوشیدہ مقاصد واضح ہونے لگے جو کہ درج ذیل ہیں۔ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کرنا، مسلمانوں کا کاروبار ضبط کرنا، سرکاری ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کرنا، اردو کے مقابلے میں ہندی کو فروغ دینا، یہ کانگریس کے قیام کا مقصد تھا۔ شودھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند تحریکوں کا مقصد کیا تھا؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنی مضمون نظریہ پاکستان میں شودھی اور سنگٹن تحریکوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں تحریک اسلام دشمنی پر مبنی تھے اور ان کے مقاصد درج ذیل تھے۔ شودھی کا مقصد: ہندو جانتے تھے کہ مسلمان جب تک اسلام پر کاربند رہیں گے انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے اور انہیں ہندو بنانے کے لیے شودھی تحریک شروع کی گئی۔ اور سنگٹن کا مقصد: شودھی تحریک بری طرح ناکام ہوئی اور ہندو کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان کبھی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے سنگٹن تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنی مضمون نظریہ پاکستان میں نظریہ پاکستان پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ نظریہ کا مفہوم۔ نظریہ لغت میں خیال، تصور اور نقطہ نظر کو کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان سے مراد۔ نظریہ پاکستان سے مراد یہ تصور ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں بسنے والے باقی قوموں، ہندو، سکھوں وغیرہ سے ہر لحاظ سے مختلف اور منفرد ہے۔
مسلمانوں کی روایات، ثقافت اور طریقہ عبادت دوسرے مذاہب سے بالکل الگ ہے۔ نظریہ پاکستان کے دو الفاظ کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ایک لفظ اسلام ہے۔ اسی بنا پر قائد اعظم اور علامہ اقبال نے یہ پرزور موقف اختیار کیا کہ مسلمانوں کو جداگانہ قومیت اور مذہب کی بنیاد پر ایک الگ وطن دیا جائے جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادانہ طور پر بسر کر سکے۔ نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اپنے مضمون نظریہ پاکستان میں نظریہ پاکستان کا ذکر کر کے اس کے مقصد کا بھی ذکر کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کے مقاصد۔ مصنف کے مطابق نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی اشاعت اور اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ ہمارا کردار۔ نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے کردار عمل میں درج ذیل چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم آپس میں اخوت، مساوات، عدل اور انسانی ہمدردی کو فروغ دیں، ذاتی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دیں، رنگ نسل کے امتیازات کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کریں، پاکستان کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ الفاظ اور جملوں میں استعمال۔ کفر و الحاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کفر و الحاد کا خاتمہ ہوا۔ رائج۔ ہمیں معاشرے میں رائج غلط رسموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تہذیب اصلاح۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہے جو اپنی تہذیب اصلاح پر توجہ دیتی ہے۔ خلیفہ اسلام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ اسلام ہے۔ قومیت۔ ہمیں ذات، برادری اور قومیت سے بالاتر ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ مثالی مملکت۔ پاکستان ہماری محنت سے ایک مثالی مملکت بن سکتا ہے۔ انتشار۔ دین سے دوری ذہنی انتشار کا باعث بنتی ہے۔ مستحکم۔ قائد اعظم پاکستان کو مستحکم ریاست بنانا چاہتے تھے۔ مارز وجود۔ ہمارا پیارا وطن 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا خلاصہ۔ مسلمان ہمیشہ ایک روادار اور غیرت مند قوم ہے، لیکن کفر و الحاد جب غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اور جب پانی سر سے گزرنے لگا تو مجدد الفسانی اکبر اور جہانگیر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ شاہجہاں اور اس کے بیٹے اورنگزیب نے مجدد الفسانی سے بہت فیض اٹھایا۔ جب مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی اور ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی کوششیں بھی اپنوں کی غداری کے باعث ناکام ہو گئی تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اصولوں کو رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوششیں کی، مگر انگریزوں نے 1857 کی جنگ کے برصغیر پر مکمل قبضہ جما لیا۔ 1857 کے بعد سر سید نے انگریزوں سے مفاہمانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کی اخلاقی و تہذیبی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی۔ اسی زمانے میں مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا اور مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ پہلے جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور انگریزوں کی جنگ جرمنی کی ساتھ تھی۔ برصغیر کے مسلمان ترکی کے خلیفہ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ جیت گئے تو ترکی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لہٰذا برصغیر کے مسلمانوں نے انگریز کا ساتھ دیا، مگر جنگ جیتنے کے بعد انگریزوں نے وعدہ خلافی کی اور ترکی کو نقصان پہنچایا۔ اس وعدہ خلافی کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت میں ہندو کے دھوکے اور 1928 میں نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کو الگ وطن کے قیام کے مطالبے کے لیے مجبور کر دیا۔
1930 میں علامہ اقبال نے الگ وطن کی تجویز پیش کی اور 1940 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں الگ وطن کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک مغربی مفکرین کی قائم کردہ اور دوسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی۔ اہل مغرب خاندانی، نسلی اور جغرافیائی حدود پر قومیت کی بنیاد رکھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ نظریہ پاکستان کی اساس اسلام ہے۔ برصغیر کی مسلمان ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ قائد-اعظم کی پرخلوص قیادت میں مسلمانوں نے پاکستان کا خواب سچا کر دکھایا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ تو ناظرین و سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بھی کیجئے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔